نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میری بہنوں سنبھل جاؤ خدا کا خوف کھاؤ تم. میری بہنوں سنبھل جاؤ خدا کا خوف کھاؤ تم کہ ان شیطان کے چیلوں سے نہ اب رشتہ بناؤ تم. یہ کافر پھر بھی کافر ہے تعلق توڑ جائے گا. یہ کافر پھر بھی کافر ہے تعلق توڑ جائے گا. پھنسا کر جال میں اپنے بھٹکتا چھوڑ جائے گا. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں کے درپیش مسائل میں سے ایک انتہائی حساس مسئلے پر روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو لوگ سرکشی کریں اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. اور جو انسان قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. زندگی گزارنے کے یہی دو طریقے ہیں، ایک نفس پرستی کا طریقہ، ایک خدا پرستی کا طریقہ. نفس پرستی کا طریقہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خدا پرستی کا طریقہ جس کا انعام جنت ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم اور ہمارا سماج کس راستے پر چل رہا ہے. ہم نے اپنے لیے کون سی طرز زندگی کو اپنایا ہے. ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں یا پابندیوں کے عادی ہیں. ہمارے سماج کے لوگ اللہ کے احکام کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، اس پر غور کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. محترم حضرات، آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے جس کے سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں. کل جب یہ کہا جاتا تھا کہ اپنی اولاد کو مخلوط تعلیم سے بچاؤ تو لوگ کہتے تھے کہ علماء انگریزی تعلیم کے خلاف ہیں. لیکن آج اس مخلوط تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہیں اور ارتداد تک پہنچ چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے بدکاری اور زناکاری کا سیلاب ہمارے سماج میں آ گیا ہے. پچھلے دنوں علماء کرام کی ایک میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ ہندوستان کے صرف ایک علاقے میں 500 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی. یعنی انہوں نے اپنے دین و مذہب اور ایمان و اخلاق کو چھوڑ دیا اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہندوستان میں ہر دوسرے تیسرے دن سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوتی ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی یا فلاں لڑکی نے کورٹ میرج کی یا کورٹ میرج کی عرضی داخل کی. بات یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو رجحان قریب کرنے کے لیے قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، مثلا مہنگے موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ایکٹیوا، بائک وغیرہ. باضابطہ ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں اس کام پر لگایا گیا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے ایک سوچا سمجھا منصوبہ کام کر رہا ہے. لو جہاد نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہے. البتہ یہ شوشہ صرف اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ ہندو نوجوانوں میں انتقامی جذبہ ابھارا جائے اور خود مسلمانوں کو لو جہاد میں پھنسا کر مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنے کا کھیل کھیلا جائے. یہ صورتحال ایسی سنگین ہے اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہوتا جا رہا ہے. اس وقت ملک کی صورتحال بہت ہی نازک ہے. ایک طرف شریعت کے قوانین پر ناپاک حملہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلمان لڑکیوں کو ارتداد کے دہانے تک پہنچا رہی ہے، تیسری طرف میڈیا کے ذریعے ہماری نئی نسل کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، چوتھی طرف اسکولوں اور کالجوں میں بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل عیش و عشرت کے راستے پر چل کر تباہ و برباد ہو جائے. محترم حضرات، اس سازش کی گہرائی کا اس بات سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہماری دی ہوئی معلومات کی حد تک
جب کورٹ میرج کی عرضی داخل کی جاتی ہے تو اس کے 1 مہینے کے بعد اس درخواست پر عمل کیا جاتا ہے. یہ بات اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ اگر گھر والوں کو یا کسی اور کو کوئی اعتراض ہو تو وہ کارروائی کر سکتا ہے. قانوناً ایسے معاملات میں گھر والوں کو نوٹس جاری کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، جس کے ذریعے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا لڑکا یا لڑکی نے کورٹ میرج کی عرضی داخل کی ہے. جب یہ درخواست داخل ہوتی ہے تو خود شادی کی درخواست کرنے والا نوجوان کسی اور کے ذریعے اس درخواست کو، جس پر مسلمان لڑکی اور غیر مسلم لڑکے کے فوٹو ہوتے ہیں، کہ اس کی تصویر لے کر کسی اور کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیتا ہے تاکہ وہ معصوم بنا رہے اور مسلمان لڑکی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہو جائے. محترم حضرات، ہمارے علاقوں کی صورتحال تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. فرقہ پرست طاقتیں اپنی پوری قوت صرف کر کے، روپیہ پیسہ خرچ کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو محبت کے فریب میں مبتلا کر رہی ہے. ان کے لیے قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے. 4-6 مہینے کے بعد تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اذیتناک سلوک کیا جاتا ہے، اس کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، اس کو اپنے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اس کو اپنے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنا جسم بیچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے ماں باپ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا ہوتا ہے. اب اس لڑکی کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی غیر مسلم گھرانے میں رہے اور وہ اس کو جیسا چاہے استعمال کرے. اس لڑکی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ شاعر کہتا ہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. محترم حضرات، ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے. ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے ملنے کا موقع نہ دیا جائے، کالج لے جانے کا انتظام خود کیا جائے. جو لڑکیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں ان کی بھرپور نگرانی کی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور بہکنے کے اکثر دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کھلتے ہیں. اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیاداری، عفت اور عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے، اور روزانہ اپنے گھروں میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح کسی اچھی اور ذہن اور دل کو متاثر کرنے والی کتاب کی تعلیم کی جائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ارتداد کے فتنے سے بچائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.